چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں میں، اسٹوری آف ولیج۔ اس میں ایک عورت نیک و باپردہ تھی، چاہتی تھی کہ شادی اس سے ہو جو مجھے شادی کے بعد بھی باپردہ رہنے دو، میں اسے شادی کروں گی۔ کچھ کوشش کی گئی اور ایک نوجوان تیار ہوا کہ جس نے ایک امینڈمنٹ کی کہ میں آپ کو باپردہ رکھوں گا۔ شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے انہیں بیٹا دیا اور روٹین پر گھر چل رہا تھا، وہ اپنے کمنٹمنٹ پر قائم تھا۔ وہ کام اس کا کھیتی باڑی تھا، فارمر تھا۔ ایک بیٹا ہونے کے بعد اس نے تو کہا کہ ابو میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو میں روزانہ گھر آ کر کھانا نہیں کھا سکتا، آپ صرف اتنا کریں کہ مجھے کھانا پہنچا دیا کریں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کھانا پہنچا دیا کروں گی۔ جب بیوی کھانا پہنچانے چلی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پردہ تھا وہ افیکٹڈ ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے دوسرا بیٹا بھی دیا، 2 بیٹے ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ میں اب اکیلا نہیں کر سکتا کام، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ گاؤں میں ہوتا ہے عورتیں بھی ساتھ ساتھ کھیتی باڑی میں فارمر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب جب کام کرنے گئے تو جو بچا کچا پردہ تھا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا۔ اللہ پاک نے تیسرا بیٹا بھی دے دیا، 3 بیٹے ہو گئے۔ روٹین پر لائف چلتی رہی، تینوں بیٹے جوان بھی ہو گئے۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے تھے گھر میں، اچانک شوہر نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنستے ہنستے زیادہ ہنسی ہو گئی۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ کہا بڑا پردہ کرتی تھی، تیرا پردہ کہاں گیا؟ کیا فرق پڑا بتا، جب تو با پردہ تھی اور آج بے پردہ ہے؟ ارے اب تو وہ کبھی ہے ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں رہی، کیا فرق پڑا؟ جیسے پہلے لائف ہے سبھی لائف ہے، اتنا پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس پر ہنس رہا تھا، ہم نے طنز کر رہا تھا۔ اب بیوی کہنے لگی کہ آپ ایک کام کریں، میں بھی بتاتی ہوں کہ کیا فرق پڑا ہے۔ آپ ایک کمرے میں جا کر چپ جائیں، جب تک میں بلاؤں نہیں باہر مت آنا۔ تو کیا کرنا ہے بتا رہی ہوں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ جائیں کمرے میں جا کے چپ جائیں۔ آدمی کمرے میں گیا اور چپ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ جو عورت تھی، بیوی تھی، اب اس کو پروف کرنا تھا تو اس نے ایک ایکٹنگ کی، رونے کی، چیخنے لگی، رونے لگی۔ بڑا بیٹا ہے، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا نے مجھے مارا ہے، مجھے غصہ کیا ہے، برا بھلا کہا ہے۔ اور روتے روتے جب ماں بیٹے کو فریاد کرے تو بیٹا تو ابھی بیٹا ہوتا ہے، کون سی بیٹی؟ تو غصہ آ گیا۔ بڑا بیٹا کہنے لگا ہمیں کوئی بات نہیں، آپ سے وہ پیار بھی تو کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی ایسا کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگنور کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ دعائیں دیتا ہوا، ماں کو تسلی دیتا ہوا بیٹا چلا گیا۔ ماں نے پھر رونا دھونا شروع کیا۔ جو درمیانی بیٹا تھا دوسرا نمبر کا، وہ آیا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے وہی، اس کو ماں کو تو ایکٹنگ کرنی تھی، اس کو تو ایک ڈیمو کرنا تھا نا۔ تو ماں نے کہا کہ وہ تمہارے ابو نے میرے کو یوں یوں مارا، یوں یوں پیٹا اور یوں یوں غصہ کیا اور ایسا میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اتنی ہمت ابو کی،
ابو کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. آپ نظر انداز کر دو, چلو کوئی نہیں, اللہ کرے آئندہ نہ ہو. کبھی موقع ملے گا تو میں ابو سے بات کر لوں گا, ٹینشن نہیں لو. بیٹا ماں کو تسلی دیتا ہوا چلا گیا. ماں نے پھر رونا دھونا شروع کیا, پھر چیخو پکار شروع کر دی. تیسرا بیٹا آیا جو سب سے چھوٹا تھا, ماں کیا ہوا؟ ماں نے وہی کہا کہ بیٹا تیرے ابا نے مجھے مارا ہے, پیٹا ہے, یہ کیا, غصہ کیا وغیرہ وغیرہ. ہے ابا کی اتنی ضرورت؟ باپ کو دی 2-4 گالیاں, دیا ڈنڈا, بولا 20 کا سر پھاڑتا ہوں میں. ہوتا کون ہے ابا تمہیں مارنے والا؟ اور جیسا تیسا وہ اپنا وہی اپنا کام کر کے آگے پیچھے ہو گیا. تینوں بچے چلے گئے. بیوی نے کہا ابا باہر آئیے. شوہر باہر آیا, کہ کیا دیکھا آپ نے؟ بولا کیا دیکھا؟ تیرا رونا دھونا تو اور کیا تھا, ایکٹنگ کر رہی تھی. کہا نہیں میں آپ کو کچھ بتا رہی تھی. پہلا بیٹا جب پیدا ہوا نا تب میں باپردہ تھی. جب میں نے اس کو آپ کے بارے میں بات کی تو اس نے آپ کے بارے میں اچھی جملے کہے, آپ کے بارے میں اچھی جملے کہے, آپ کی عزت رکھی, آپ کا وقار سمجھا کہ باپ کون ہوتا ہے. اور ہم دونوں کے درمیان محبت کی بات کرتا ہوا چلا گیا. کہاں یہ تو ہوا. کہا جب دوسرا بیٹا آیا تو یہ اس وقت پیدا ہوا جب میں نیم پردہ تھا, میرا کچھ پردہ تھا کچھ پردہ نہیں تھا. کہا ہاں وہ تھوڑا بہت پردہ تھا. وہ آیا مگر آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بولا ضرور, مگر چونکہ اس وقت بھی تھوڑا بہت میرا پردہ تھا تو یہ بھی آپ کا تھوڑا بہت پردہ رکھتا ہوا چلا گیا. ہاں یہ تو ہے. کہ جب تیسرا ہوا تھا نا اس وقت میرے پاس پردہ تھا ہی کوئی نہیں, میں بے پردہ تھی. اور تیسرے نے کیا کیا؟ گالیاں دی, ڈنڈا اٹھایا. اگر با پردہ رہتی تو تینوں بیٹے تیرے اسی طرح فرما بردار ہوتے جیسا تیرا بڑا بیٹا فرما بردار. یہ ہے پردہ اور با پردہ اور بے پردہ کا فرق. الغرض یہ ایک سمجھانے کے لیے ہوگی اسٹوری. ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے یہ کوئی ریئل اسٹوری نہ ہو, لیکن بعضوں کا اس طرح کی فرضی باتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. ایک اسٹوری کریٹ کی جاتی ہے تاکہ میسج جا سکے. میسج کیا گیا؟ میسج یہ گیا کہ اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں, تو اللہ پاک ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد میں بھی ان کو دکھاتا ہے. اور اگر ماں باپ اس طرح کے نہ ہوں تو اس کا اثر ان کی اولاد میں بھی آنے کے امکانات ہوتے ہیں. ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ انتہائی برے ماں باپ کے گھروں میں بھی انتہائی نیک اولاد عطا کر دے, اور انتہائی نیک ماں باپ کے گھر میں انتہائی بری اولاد پیدا کر دے. یہ اس کی بے نیازی ہے, یہ اس کی مرضی ہے. یہ بندوں کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے. اس پر بندہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. لیکن میرے پیارے اسلام بھائی جنرل پریکٹس یہی ہے. لہٰذا مرد کو یہ بات کہی گئی ہے, حدیث کے پاک میں جو بیان کیا گیا کہ شادی بندہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جب ایک مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے. یا تو اس کی دولت دیکھتا ہے, یا اس کا نسب دیکھتا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ, یا اس کو حسن و جمال دیکھتا ہے, یا اس کی دینداری دیکھتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو فوقیت دی ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دینداری ڈیفینیٹلی, یہ تینوں چیزیں ہیں وہ بھی اگنوریبل نہیں ہے, اگنور نہیں کرنی, وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. کف دیکھنا ہوتا ہے, خاندان دیکھنا ہوتا ہے, سب کو دیکھنا, زندگی گزارنی ہے. لیکن جو مین چیز ہے وہ دینداری ہے. یہ ہو گئی عورت کے تعلق سے. مشکاۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ آئے لائے جو اچھے اخلاق والا ہو, دیندار ہو, اور اس کے اخلاق اچھے ہوں, تو اپنی بیٹی کا اسے نکاح کر دو. اس کی دینداری, اس میں بھی ڈیفینیٹلی نان نفقہ, گھر کو خیال رکھنا جو ایک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن دونوں طرف کی اگر میں بات کرتا ہوں شادی کی,
تو عورت کے لیے بھی جس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے وہ ہے اس کی دینداری، اس کا نیک ہونا. اور مرد کے لیے بھی جس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دی گئی ہے وہ بھی اس کی دینداری ہے، اس کا تقوی ہے، اس کے اچھے اخلاق ہیں. اور جب یہ دونوں نیک ملتے ہیں نا تو اللہ پاک ان کے گھر میں نیک اولاد پیدا فرما دیتا ہے، ان کا گھر خوشی کا گہوارہ ہوتا ہے. غوث پاک کے والد صاحب بھی اللہ کے ولی تھے، غوث پاک کی ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، دونوں کی شادی ہوئی، اللہ پاک نے غوث پاک جیسا بچہ ان کو عطا فرما دیا. تو یہ بیسک چیز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور عورت جب با پردہ ہوتی ہے نا تو یہ خود ایک نشانی ہے کہ یہ عورت نیک ہے. عورت کے نیک ہونے کی، دیندار ہونے کی، اچھے اخلاق و اچھے کردار والے ہونے کی اس کی ایک مین نشانی یہ ہے کہ وہ با پردہ ہوگی. لہذا مرد کو بھی چاہیے کہ با پردہ عورت سے شادی کرے، انشاءاللہ تعالی اس سے گھر اچھا بنے گا. اللہ پاک نے ہمیں پردے کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا، حیا کیا کہتے ہیں، ماڈسٹی، اس کو جس طرح تار کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو مطلب بیان کیا جا رہا ہے، مسلمان کی جو حیا اور ماڈسٹی ہے اس کو جس انداز پر کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ بھولی جائے مسلمان کے حیا بھی کوئی شے ہے، پردہ بھی کوئی شے ہے، لحاظ بھی کوئی شے ہے، کوئی اسلام و دین کی اس معاملے میں تعلیمات کی بھی کوئی امپورٹنس ہے. گویا کہ آہستہ 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 میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن فیلڈ کے ذریعے، مختلف ذرائع سے ایک ماڈسٹی پر جو اس وقت اٹیک ہے اور حیا کا جو جنازہ، تو پھر کب کے مطلب کہ کئیوں کے یہاں تو حیا کا جنازہ نکلے ہوئے بھی وقت ہو گیا، کئیوں کا تو کتنی برسیاں ہو چکی ہیں حیا کے جنازہ نکلے، مگر سب جگہ ایسا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں میں اس موضوع پر آپ سے کروں. اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ وہ ایک نیک اور با پردہ عورت تھی. جب وہ بے پردہ ہوئی تو وہ سمجھ بھی گئی کہ میری بے پردگی کا نتیجہ نکل کیا رہا ہے، اور اسے ڈیمو کر کے بھی دکھا دیا اس کے شوہر کو کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ بے پردگی سے کچھ ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا انسان بے پردگی؟ جب آپ بے عمل ہو جائیں گے تو جب عمل آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو بے عملی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. جب نیکی سے آپ کو فائدہ ہوگا تو برائی سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط سوچ ہے کہ آپ غلط کام کریں اور آپ سمجھیں کہ میرے ساتھ غلط نہیں ہوگا. دیوار پہ سر مارے لگے گا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی میں غوطہ لگائے آپ بھیگیں گے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان نیچرل ہے نا. تو اگر آپ اور ہم برائی کریں گے تو آپ کو اور ہمیں برائی کا نتیجہ برائی کی صورت میں ملے گا، اچھائی کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھائی کی صورت میں ملے گا. یہ پرنسپل ہے، ہمیں تو یاد کر لیں. آپ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا زندگی میں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے کسی سے برا کیا تو انتظار کرے گا اس کی باری کب آتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے. تو یہ جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اس میں ایک برائی ہے جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے، وہ ہے بے پردگی، عورت کا بے پردہ ہونا. اور اس میں مرد کا اپنا ایک رول ہے، مرد کا اپنا رول ہے. کئی ایسے مرد ہیں، اور ایک مینٹلٹی ہے اس وقت جس کو اچھائی پسند نہیں آ رہی ہے، برائی پسند آ رہی ہے. یہ میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی میں نے پڑھا ہے، اور اس کی مذمت ہے. یعنی قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو برا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ بن جاتی ہے، انفارچونیٹ بن جاتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، ان کو اچھائی کی جگہ برائی پسند آ جاتی ہے. یعنی جب عورت با پردہ ہوگی تو یہ اس کو بیکورڈ، تقیانوسی، ترقی کیسے کریں گے، معاشرے کے ساتھ کیسے چلیں گے، سوسائٹی میں کیسے رہیں گے. یعنی تم بے پردہ رہو گے تو سوسائٹی میں رہو گے، اور با پردہ رہو گے تو سوسائٹی سے نکال دیے جاؤ گے. ایسے مرد ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے تعلق غیر اجنبی عورتوں کے ساتھ ہو، اور ان کی بیوی کے تعلق اجنبی مردوں کے ساتھ. اگر بیوی جھیپ جائے تو کہے کہ تمہیں رہنا ہی نہیں دینا معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھلو ملو گھلو ملو. یعنی یہ گھلاتے ملاتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو غیر مردوں کے ساتھ، گھلو ملو. کیسے معاشرے میں رہیں گے؟ ارے بے وقوفوں کے سردار، معاشرے میں رہنے کے لیے تمہیں یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھلو ملو گھلو ملو.
اچھا بعض وقت عورت ماڈرن ہوتی ہے، وہ شوہر کو زیادہ مطلب کہ وہ ایڈوانس کرنے جاتی ہے، آپ چلیے پارٹی میں جائیے، پارٹی میں جائیے، گھلے ملیے، ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ رہیے، فیملی پروگرام تو فرینڈلی پروگرام، یہ سب کرا کر خود ہی اپنے پاؤں کو کلاڑا مارتی ہے، اور شوہر اس کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے ساتھ چل جاتا ہے، ہائے چلا گیا، اب انتظار کرتی رہے۔ یہ کون لایا تھا شوہر کو اس نے اس پر؟ کون لایا تھا بیوی کو اس جگہ پر؟ سوسائٹی میں ایک تو بیسک بات سمجھ لیں، ترقی اس کا نام نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ترقی، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ ترقی کو بے شرمی سے ترقی، آپ آدھے کپڑے پہنو گے تو ترقی راکٹ بنا لو گے، جناب یہ نیکر پہنتا ہے یا یہ شارٹ پینٹ پہنتا ہے، یہ راکٹ بنائے گا، یہ ترقی کرے گا۔ یہ عورتیں آدھا کپڑا پہن رہی ہے تو جناب یہ اتنے بڑے بڑے جہاز اب بنیں گے، اب جناب اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر اب بنے گے کہ عورت آدھے کپڑے میں آ گئی ہے نا۔ ترقی کس نے کہا ہے؟ بھائی ترقی الگ چیز ہے، بے حیائی الگ چیز ہے۔ ترقی کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، ترقی کا تعلق بے حیائی سے نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بے حیائی کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے۔ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، بڑا ترقی یافتہ خاندان ہے، بڑا ترقی والا فیملی ہے، کیوں؟ اس میں سارے بے حیا جمع ہو گئے تو یہ ترقی ہو گئی۔ سینس لیس کیا ہے؟ کوئی عقل کی بات کرے، کوئی تمیز کی بات کرے، کوئی قرآن و حدیث کی بات کرے، یہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن کریم میں ہمارا رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ سنیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ کیا فرمایا؟ جیسے پہلے جاہلیت کی بے پردگی۔ اچھا اب اس کا سواب، یہ جب بھی قرآن کریں گے وہ آیت بیان ہوگی، ترجمہ بیان ہوگا تو اس کی ایکسپلینیشن بھی آئے گی نا کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، اللہ پاک اس کا شان نزول کیا ہے، کس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی اے حبیب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی امہات المومنین، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش جو آپ کی جہاں تم رہتی ہو، جو آپ کا گھر ہے، شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ شرعی ضرورت ہے تو نکلنے کی اجازت ہے، اگر شرعی ضرورت نہیں ہے unnecessary تو اپنے گھروں سے، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت شرعی اپنے گھر سے نہ نکلو۔ یہ آیت کریمہ اور ترجمے کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات امہات المومنین سے ہے، لیکن اس حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں۔ اب ماں کو بھی پتا ہونا چاہیے، باپ کو پتا ہونا چاہیے، بھائی کو پتا ہونا چاہیے، شوہر کو پتا ہونا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ کہ جب پردے کی بات چلتے ہیں تو کہتے ہیں یار عورتوں کا پرابلم ہے، عورتوں کا پرابلم، اتنی سی بچی کا عورتوں کا پرابلم کہاں ہوگا؟ اتنی سی بچی کا تو باپ کا پرابلم ہے، ماں باپ کا پرابلم ہے کہ وہ اس بچی کو بتائیں گے کہ ہماری بچی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بیٹی گھر میں کیا، گھر سے باہر نکلتے وقت کس طرح نکلنا، آخر کیا بات ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں جن میں چھوٹی سی بچی بھی جب گھر سے نکلتی ہے تو اسکارف لے کر نکلتی ہے۔ بھائی کس نے کہا بیٹی اسکارف پہن کر نکلنا ہے؟ ماں باپ نے کہا ہے نا۔ اور کئی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں اور ان کے کپڑے دیکھنے جیسے ہوتے کہ لائق ہی نہیں ہوتے۔ آخر کون ہے جو ان کو یہ سارے ایجوکیٹ کرتا ہے؟ لہٰذا ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہے، یہ جو پردے کا جو ایشو ہے یہ مرد اور عورت پوری فیملی کا معاملہ ہے۔ اچھا اب جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو ازواج مطہرات امہات المومنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے نکاح ہوئے، اس پر کس حد تک عمل کیا؟ اب پہلے آپ کے سامنے میں ان کا عمل بتاتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں؟ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں، حج اور عمرہ میں کر چکی ہوں، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو مجھے میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں گھر میں ٹھہری رہوں. اللہ پاک کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئی یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا. یہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کا انداز دیکھیے امہات المومنین کا. اللہ 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 پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں ترغیب سنا سنیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا عورتوں کی بھی اس وقت کی عورتوں کی مینٹلٹی دیکھیے, سوچ دیکھیے, اپروچ دیکھیے, کمال ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد یہ اللہ کی راہ میں جو لڑنے والے ان میں شریک ہو جاتے ہیں اور فضیلت دے گئے. ہمارا تو کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جسے ہم کریں اور ہمیں بھی ان کے جیسا درجہ ملے. سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے گی وہ ان کا درجہ پائے گی, اور جو اللہ کی راہ ان کا درجہ پائے گی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اسلام اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں. پردہ, اور پردہ یہ حیا کا زبردست میسیج ہے. جب ایک عورت پردہ کرتی ہے نا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ گھر مذہبی گھرانہ ہے. یعنی مذہبی گھرانہ اگر سمجھ رہا ہے نا تو اس کی 2-3 مین علامات ہیں. ریلیجیس فیملی, ریلیجیس اگر اس کے گھر میں کلچر دیکھنا ہے 2 یا 3 مین علامتیں ہیں. نمبر 1 اس گھر میں سب نمازی ہوں گے, دوسری مرد داڑھی والے ہوں گے, اور تیسری عورت پردہ والی ہوگی. اب کئی چلے گئے. اچھا ہر ایک کے گھر میں تو جھانکتے نہیں ہیں, نہ جھانکنا چاہیے. اب آپ کو سوسائٹی کا کیسے پتا چلے گا یہ سوسائٹی, یہ معاشرہ یہ مذہبی ہے, یہ ریلیجیس ہے, یا اسلام و دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو جب آپ سڑکوں پر جائیں گے, بازاروں میں جائیں گے تو وہاں آپ کو 2 چیزیں واضح نظر آئیں گی. عورت برقعے اور پردے میں ہوگی اور مرد داڑھی میں ہوں گے. اب ڈائریکٹلی سمجھ جائیں گے کہ یہاں مذہبی لوگ رہتے ہیں. 2 یہ مین ہیں. اس کو پتہ نہیں کیوں ایشو بنا دیا گیا ہے کہ جناب نہیں یہ ہے مسلمان داڑھی والا ہوتا ہے, پوری ایک مٹھی داڑھی سنت ہے, اور عورت پردے والی ہوتی. لیکن اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے کہ جو با پردہ ہے اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اور جو داڑھی والا اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, نمازی کو برا بھلا کہا جاتا ہے, نیکی کرنے والے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. یعنی عجیب کلچر ہو گیا ہے. اور ہم بھی معاذ اللہ صبح معاذ اللہ اس میں بہہ گئے کہ یار لوگ یہ کہہ رہے, لوگ کیا کہہ رہے. اگر کوئی اللہ نہ کرے میں جہنم کی طرف دھکیلے گا تو کب جہنم کی طرف جائیں گے. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, پردہ بہت ضروری ہے. اور پردہ تب ہوگا جب مرد اس معاملے میں سیریس ہوگا. وہ ہے نا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. کہ جب مرد کی عقل پر پردہ پڑ جائے نا تو عورت بے پردہ ہو جاتی ہے. اللہ کی پناہ. تو اپنے گھر میں پردہ لائیں, اسلامی بہنیں اپنے آپ کو پردے کی طرف لائیں. اس قدر پردہ ہوا کرتا تھا. میں آپ کو ایک بہت پیاری بات روایت سنانے جا رہا ہوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم ازواج مطہرات امہات المومنین کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے, اور ہم حج کے سفر میں, کس میں, جب ہم اس اونٹوں پر سفر ہوتے تھے, ہم حج کے سفر میں, اور ہمارے پاس سواروں کے قافلے گزرتے تھے.
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہم تھی، اور احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ فرماتی ہے جب سوار کوئی اور ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیا کرتی تھی۔ یہ دور تھا، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ آج بھی کئی آپ کو اللہ پاک مکہ مدینہ دکھائے، حج اور عمرے کی سعادتیں دے، یہ ماحول آج بھی ملتا ہے۔ کئی ایسی پردہ اسلامی بہنیں ہیں جو ایک کیپ لیتی ہیں اور اپنے چہرے کے آگے کپڑا ڈالتے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، تو کپڑا آگے ہوتا ہے تاکہ غیر مردوں کی نگاہوں سے اپنے چہرے کو چھپایا جا سکے۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ایک خاص نیگیٹو موومنٹ کے ذریعے عورت کو بے پردہ کیا گیا ہے، رائٹس آف ویمن کے نام پر بے پردہ کیا گیا ہے۔ بھائی رائٹس کا بے پردگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کو اتنا غلط انداز پر اس کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ وہ اتنی بے پردہ ہوئی کہ مرد نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کو یہ کبھی گوارا نہیں کرتی۔ با پردہ عورتوں کی آپ کو کم ہی خودکشی کی خبریں ملیں گی، یا نہ ہونے کے برابر۔ یہ کندھے سے کندھا ملا کر، تو شانہ بشانہ، تو لیڈیز فرسٹ، تو یہ سب کرا کر اتنا آگے کر دیا، اور عورت کو بھی بڑی عجیب مصیبت ہے، اس کو بھی پڑ گئی اس کی لت کہ وہ بھی غیر مردوں میں جا کر غیر مردوں میں رہنا اور غیر مردوں میں اپنی زینت دکھانے کو پسند کرتی ہے۔ اور میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، شوہر اس میں پیش ہے، باپ پیش ہے، یعنی جو مرد اپنی محرم پر غیرت نہیں کھاتا، حدیث میں آیا ہے وہ دیوس ہے۔ دیوس، دال یا واو سا، یہ حدیث کا ورڈ ہے دیوس۔ دیوس کا آسان اردو ترجمہ بے غیرت ہے۔ دیوس کا آسان اردو ترجمہ، ایزی ٹرانسلیشن، یہ بے غیرت دیوس کا، جو اپنی محارم پر غیرت نہیں کھاتا، یہ بے پردہ ہیں، ان کو روکتا نہیں، ان کو سمجھاتا نہیں ہے۔ اور بلکہ بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں تو بے پردہ کیا جا رہا ہے اپنی بیوی بچوں کو، اور بے پردہ کر کے ان کو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پارٹیوں میں، دعوتوں میں لے کر ہم لوگ جا رہے ہیں۔ بیچاری ایک عورت جو نہیں بے پردگی کرنا چاہتی، بدقسمتی کے ساتھ اسے اس کا شوہر مجبور کرتا ہے، بھائی مجبور کرتا ہے بہن کو، منگیتر کہ کیا بولو، منگیتر تو ہے غیر مرد، اس کے ساتھ چلا دیتے اپنی بیٹی کو، جا تیری منگنی ہو گئی ہے۔ منگیتر سے منگنی ہوئی ہے بھائی، یہ غیر محرم ہے، یہ شوہر تھوڑی ہے۔ کیا وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو اکیلے بھیج دیا؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، کیا منگنیاں ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی؟ یہ بتائیے، کتنی منگنیاں ٹوٹی؟ اور جب بیٹیاں الگ الگ گھومتے پھرتی رہی ہیں منگیتر کے ساتھ، ہمیں کچھ گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے؟ گھبراہٹ کہ یار یہ جو بول رہا ہے اللہ اللہ، کیا ہوگا کیا ہم لوگوں کا؟ یعنی میں خود کتنی باتیں بیان نہیں کر پا رہا، آپ دیکھ رہے ہیں میں رک کے بول رہا، مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ مطلب گھر میں بیٹھ کر اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، کچھ ورڈنگز ہوتی ہیں جو میں نہیں بیان کر سکتا، مگر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ دیوس پر جنت حرام ہے جو حدیث میں، یعنی کہ دیوس ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا نہ بھگت لے، اگر ایمان پر رخصت ہوا تو کیا ہم ماں زیادہ دیوس بن کے جینا چاہتے ہیں؟ اور ہم اپنی ماں بہنوں کی بے پردگی اور بے شرمی اور بے حیائی پر راضی رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے۔ رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عبرت والی حدیث سنانے جا رہا ہوں، اسلامی بھائی بھی سنیں، ہمیں پتہ تو چلے پردے کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، اتنی حدیثیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ اور جو عورتیں کہتی ذرا دل کا پردہ ہونا چاہیے، محترمہ جب دل میں پردہ آ جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ پردہ دل کا نہیں ہے، پردہ جسم کا ہے۔
داڑھی دل میں ہونی چاہیے. دل میں بال اگ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس. داڑھی اوپر آتی ہے, داڑھی دل میں نہیں آتی ہے. نہیں, دل صاف ہونا چاہیے. بھائی دل صاف ہے تو باہر کیوں گندا ہے؟ اگر اندر صاف ہے تو باہر کیوں گندا ہے؟ ابھی میں اس کے اندر گرم پانی بھروں گا, اندر گرم ہے تو ادھر کیا آئے گا؟ ٹھنڈا. اندر میں اگر میں گرم پانی ڈالتا ہوں تو ادھر کیا آئے گا؟ اندر میں ٹھنڈا ڈالے گا تو ادھر کیا آئے گا؟ جو اندر ہے وہ باہر ہے نا. تمہارے اندر پاکیزگی ہے تو باہر کیوں گندگی ہے؟ اگر اندر اتنا صاف ستھرا بھرا ہوا ہے تو باہر کیوں گندا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اندر بھی صاف رکھو, باہر بھی صاف رکھو, دونوں کا صاف رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ ہماری سوچ کی گندگی ہے. ہمارے اسلام اور دین کو ہم نے پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, یا جہاں پڑھایا گیا سمجھایا گیا وہاں گئے نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے. تو حیا ہمارے سامنے ہے. حیا کا کیا حال ہے؟ ماں باپ پریشان ہیں, میاں بیوی پریشان ہے, سب پریشان ہے بے حیائی کی وجہ سے. تو آپ سنیے, ایک بڑی عبرت والی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا. جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی. نمبر 1, وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے, جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے. یہ ایک قسم کے لوگ ہیں. اور دوسری قسم, وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. 3 نشانیاں بیان کی ہیں عورتوں کی, 3 علامتیں بیان کی. اور پھر فرمایا یہ نہ جنت میں جائیں گی نہ ان کی خوشبوئیں پائیں گی, حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی. لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. لباس تو بدن چھپانے کے لیے, اور جو عورتیں جس طرح کا لباس پہنتی ہیں, بدن چھپاتی ہیں کہ بدن ظاہر کرتی ہیں, اس کا فیصلہ کر لیا جائے. اور یہ بچیوں کو ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں. میں اب والد, ابو جان, ابو جی, سر آپ سے عرض کر رہا ہوں, ڈیئر فادر, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کی 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال کی اس بچی کو ایسا لباس کس نے لا کر دیا؟ آپ کہیں گے کیا کرے, ملتا نہیں ہے. یہی جواب آتا ہے, مجھے پتا ہے, ملتا نہیں ہے. میرے حضور, جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا مارکیٹ میں, پروڈکٹ وہی لائی جاتی ہے. دکاندار بھی سمجھتے ہیں کہ یار وہ لباس لا کر رکھ دیں گے, وہ خریدے گا کون؟ سب کو چست کپڑے دلانے بچیوں کو. اب بچیوں کو جس طرح کے کپڑے پہنا ہے تو بچی بڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ کپڑے نہیں پہنو, تو بچی کہتی ہے تو پھر یہ غلط تھا تو بچپن میں کیوں پہنا ہے ابا جان؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں بڑے ہو کر مشکل سے نکلتی. لہذا بچیوں کو یہ جو لباس پہنایا جا رہا ہے آج کل, پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں میں تمام پیرنٹس سے, اپنی قبر و آخرت پر کرم کرے, رحم کرے. اللہ پاک کے حضور کیا جواب دیں گے کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو ایسے لباس کیوں پہنا ہے جس کو شریعت نے اجازت نہیں دی تھی. اگرچہ وہ نابالغ بچے, وہ گناہگار نہیں ہوں گے اگر ناجائز قسم کا لباس پہنا ہے تو, لیکن پہنانے والے ماں باپ تو گناہگار ہوں گے نہیں ہوں گے. اور پھر آگے جا کر جو ان کی عادت بنے گی, تو شروع سے ہی اپنے گھر میں حیا کو لائیں. حیا, شریعت کی پاسداری کو لائیں. شریعت نے جو لباس, انداز, کردار میں جو ہمیں حیا, ماڈسٹی عطا فرمائی ہے, ایک کردار کی خوبصورتی عطا کی, ہمارے اندر لحاظ ہے. آپ کو پتا ہے نا, ہم جو لوگ ہیں نا, ایک مسلمان کلچر ہے, ایک مسلمان کلچر میں لحاظ ہے. تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک جا رہا ہوں. ہمارے کلچر میں لحاظ ہے. ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جب والد آتے ہیں تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے, لحاظ ہے. بیٹی آتی ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ باپ کرتا ہے. باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹی سر پر دوپٹہ لے لیتی ہے, رائٹ. میں آج کی بات نہیں کر رہا اس وقت گھروں میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو کلچر ہے
ہمارا جو کلچر ہے اس میں ایک لحاظ ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، ایک حیا ہے، ایک ماڈسٹی ہے. ہمارے مرد اور عورت کا ایک ڈفرینس سمجھا جاتا ہے. گھر میں کوئی آتا ہے تو عورتیں ایک کمرے میں جاتی ہیں، مرد دوسرے کمرے میں جاتے ہیں. یہ لحاظ آپ نے پتا ہوگا آپ کو. یار میرے کو نہیں پتا تو نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کی لڑکیاں اور لڑکے ناچتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات نہیں کر رہا. انہوں وہ تو ان کو کون سمجھانے بیٹھے. مگر میں آپ کو ایک لحاظ، یہ ہمارا لحاظ، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہماری بچیوں کو یہ باتیں سکھائی گئی ہیں. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. اللہ اکبر، کمال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی، جب آپ کے گھر میں آتی تھی آپ سے ملنے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. بیٹی گھر میں آئی ہیں، بیٹی گھر میں آئی. اور جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی، اپنی بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے، تو جب تشریف لے جاتے آپ کو دیکھ کر آپ کی شہزادی بیٹی کھڑی ہو جایا کرتی تھی، بڑھ کر آپ کے والد کے ہاتھ چوما کرتی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ ادب اور یہ لحاظ ہمیں ہماری شریعت نے سکھایا. آپ کے رضائی ماں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس تشریف، آپ کے پاس حاضر ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ ایسی کئی روایتیں ہیں، ایسی کئی چیزیں ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہماری شریعت اور ہمارے دین کو سمجھے آپ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جب آپ کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو، ان کے دوستوں کو تحفے بھجوایا کرتے تھے. یہ اسلام و دین اور شریعت کو سمجھے. آج کل کی کیا ڈسکشنز ہو رہی ہے، یہ ہمارا ماڈل تھی کبھی کوئی نہیں. ہمارا ماڈل اور ہماری باتیں تو قرآن و حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مسلمان مرد کو، مسلمان شخص کو، مسلمان عورت کو یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کے کس پہلو میں، زندگی کے کس ٹاپک میں میرا رب قرآن میں، میرے پیارے مصطفیٰ کی حدیث میں کیا ملتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت میں کیا ملتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی اصل کو، اپنی امپورٹنس کو، اپنی بنیاد کو، اپنی ان چیزوں کو، فنڈامنٹل چیزوں کو سمجھیے، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کر پھنس جائیں گے جہاں سے شاید لائن آف نو ریٹرن ہوگا. اور بہت بری حالات ہیں. میں بہت ساری باتیں لفظوں میں بیان نہیں کر رہا، بہت ساری باتیں میں ٹاپک کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، اور یہاں بیٹھے آدمی بھی نہ سمجھے تو پھر میں کس کو سمجھانے بیٹھوں گا. یہ بیسک چیزیں ہیں. فرق کو سمجھے. ایک مرد ایک عورت کو، ایک بچے اور ایک بچی کے فرق کو سمجھے. اور عورت کے لحاظ سے جو میں نے بات بیان کی، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دیں گی. یہاں تک لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ برقع تو پہنتی ہیں مگر چہرے سے، برقعے سے اپنا، وہ چہرے سے اپنا نقاب اور چہرے سے اپنا پردہ ہٹاتی ہے تاکہ مرد ان کے چہرے کو دیکھ سکے. بھائی کیا ضرورت تھی بھائی ہٹانے کی؟ گھر کے اندر دیکھو تو کوئی کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہوتی. باہر جاؤ تو مہنگے سے مہنگا لباس تو باہر کے لیے رکھا ہے. عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے. اور گھر کے اندر دیکھو تو عجیب و غریب حالت ہوتی ہوگی. سارے کے سارا، اچھا ہم نے بھی تو لباس باہر کے لیے سوائے، یہ باہر پہن کے جانا، یہ باہر، یہ جب دعوت میں جائیں گے نا، پکنک میں جائیں گے، جب پارٹی میں جائیں گے نا، یہ تم پہن کے جانا. گھر میں یہ پرانے پہنو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہم ہی نے دلایا ہے، ہم ہی نے کیا ہے. ہمیں اپنے گھر کو مل جل کر بنانا ہے. حیا کا گھر، حیا والا گھر، با پردہ گھرانہ، جہاں ماں باپ کی عزت ہو. میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی بات ہو رہی تھی. یہ ریئلی آئی واز شاکڈ جب مجھے پتا چلا کہ یہاں یہ سچویشن ہے، یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہو گئی ہے. یعنی مجھے یہ بتایا کہ والد کی انتقال کے بعد میت پر کیڑے چڑھ جاتے ہیں.
مگر اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جا کر اپنے باپ کی میت کے لیے کچھ کام کر کے دکھائے. بلکہ مجھے ایک نے کہا کہ میں نے کسی کو مشورہ دیا, مجھے تو عجیب لگا, ریئلی مجھے بہت عجیب لگا, کہ میں نے تو کہا ہے کہ یار تم کم از کم کچھ ہی نہیں کرتے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ کیمرے لگا دو اور ٹی وی اپنے کمرے میں رکھ لو. اگر ماں باپ کے کمرے میں نہیں جا سکتے کم از کم ٹی وی پر اپنے ماں باپ کی حالت تو دیکھو, یہ پرے کس حال میں ہے. صحیح کہا ہے اگلے نے, صحیح کہا ہے. ایسا ہو رہا ہوگا نا, اولاد چلی گئی نا ہاتھ سے, اگر حیا ہوتی تو ایسا ہوتا. یہ حیا اٹھ جانے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. حیا چلی گئی, جو ماڈسٹی چلی گئی. اگر لڑکی کی حیا چلی گئی تو کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتی نظر آئے گی. اگر لڑکے کی حیا چلی گئی تو کہیں بھی جا کے اٹھتا بیٹھتا نظر آئے گا. حیا ہے جو ہمیں روکتی ہے, حیا ہے جو ہمیں روکتی ہے, ماڈسٹی ہے جو ہمیں روکتی ہے. کہ برا لگے گا نا, ایک معاشرے میں کی بری لگتی ہے, غلط ہوتی ہے, بندہ اسے رکتا ہے, جھیپتا ہے. یہ کس ختم ہو گئی, جھیپنا ختم ہو گیا, رکنا ختم ہو گیا. کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. اب بھائی کسی کے باپ سے نہ ڈرو, خدا سے تو ڈرو, اللہ سے تو ڈرو. ہم کہتے ہیں یار ایسا ہو گیا, نوجوان ایسے ہو گئے, گھر میں یہ ماحول ہو گیا. میں کہتا ہوں گھر میں حیا کو لیا انشاءاللہ سب آ جائے گا. اور جو بے حیائی والی باتیں آئیں گی, خواہ وہ ایجوکیشن کے ذریعے آئیں گی, خواہ وہ میڈیا کے ذریعے آئیں گی, خواہ وہ کسی کے ذریعے سے آئیں گی, پلیز میری بات کو نوٹس کیجئے گا. اگر ہماری اولاد اور ہمارے ذہن کے اندر حیا, ماڈسٹی کو پراپرلی بٹھا دیا گیا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو چیزیں باہر سے ہماری حیا کو, ہماری ماڈسٹی کو, ہمارے کلچر کو, ہماری غیرت کو اور ہماری چیزوں کو جو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اگر ہمارے اندر یہ آلریڈی پراپرلی انسٹال ہو گئی, انشاءاللہ تعالی یہ آئے گی اور فوراً باہر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو. اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے. اور ایک کاش کہ میں نے یہ چند باتیں آپ کے ساتھ بیان کی ہیں, اللہ کرے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے اور ہماری اسلامی بہنوں کو بھی حیا کی چادر عطا ہو اور ہمارے مردوں کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ یہ پردہ کروائیں. میں یہاں پڑھ رہا تھا کہ پردہ جو ہے اس کے دینی اور دنیاوی فائدے کیا ہیں. پردہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پردہ ایمان کی علامت, اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے. پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے. ہمارے یہاں جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو ایک مائنڈ نکلتا ہے. اصل میں یہ کیڑے ہوتے جو گوبر میں پڑے ہوئے کیڑے ہیں, ان کی دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے. جب آپ پردے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ایک گندی سوچ اور گندا ایک کانسیپٹ مارکیٹ بازار میں لاتے ہیں, سوسائٹی میں لاتے ہیں. عورت کو قید کرنا چاہتے ہیں, عورت کو بند کرنا چاہتے ہیں, عورت کو پنجرے بند کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی عورت کو پنجرے میں نہیں بند کرنا چاہ رہے, بھائی عورت کو قید نہیں کرنا چاہ رہے. یہ مقصد نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. کیوں مطلب کہ معاشرے کو برباد کر رہے ہو یار. آپ کو اگر عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے اور اپنی آنکھوں کو عورتوں کو گندی کر کے جہنم کی آگ بھرنے کا شوق ہے, کیوں سوسائٹی کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اس طرح مطلب اکسا رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر آگ لگا رہے ہو؟ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کے پاس ایک کوئی مہنگا ہیرا کون سا کہلاتا ہے اس کو سوسائٹی میں, بہت معاشرے میں کوئی نور کو ہوتا ہے نا, ڈائمنڈ, بڑا ڈائمنڈ. آپ کے پاس ایک قیمتی ڈائمنڈ ہے, کہاں رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں قیمتی ڈائمنڈ کو؟ ہاتھ میں رہتے ہیں, مارکیٹ میں گھومتے ہیں, کیا ہے؟ ہیرا ہے, ہیرا. ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ ہے تیرے پاس, ڈائمنڈ ہے, گھماتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کرے کوئی ہے کبھی دیکھا کسی کو؟ ڈائمنڈ ہے. یہاں تو تکیے اور گلاف کے اندر پیسے چھپاتے ہیں, بستروں میں پیسے چھپاتے ہیں, بینکوں میں بھی رکھیں گے تو مر جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈائمنڈ دیکھا کبھی کسی کو؟ میرا ڈائمنڈ ہے, میری مرضی ہے. نہیں, کیوں؟ ڈائمنڈ ہے, کوئی لوٹ لے گا. عورت کی عزت اس ڈائمنڈ سے بڑھ کر ہے.
عورت کی عزت ایک ڈائمنڈ سے بڑھ کر، میری اسلامی بہنوں، اسلام تمہاری عزت کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ مردوں کو کہو، مردوں کو، یہ کیوں نہیں باز آ جاتے؟ عقل کو ہاتھ دو۔ مٹھائی کیا نام لو؟ گلاب جامن، چمچم، برفی، کیا نام لو؟ کسی کی کوئی بھی ایک مٹھائی ایک تصور میں لے جو آپ کو پسند ہے، شوگر والا نہ لے، ٹھیک ہے؟ ایک مٹھائی لیں، یہ اس کے اوپر مٹھائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مٹھائی ہے، یہ مٹھائی ہے۔ اس پر کیا آئے گی جب کھلی رہے گی تو؟ مکھی اڑاتے رہو زندگی بھر، تھک جائیں گے۔ اب یہ مٹھائی کہتی ہے مکھیوں کو بچاؤ، مکھیوں کو بولو میرے پر نہ آئے، اور مٹھائی پر تو مکھی آئے گی نہیں آئے گی۔ اب مکھی آئے گی، آئے گی تو چلی جائے گی۔ مٹھائی کا کچھ بگڑا؟ نہیں بگڑا۔ میری اسلامی بہن پردے میں آ جائے، یہ ہے پردہ، یہ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ پردہ عطا کر رہا ہے، پردے کا کہہ رہا ہے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ پھرو۔ یہ بہت سمپل ہے، اس میں کہاں جانا وہ قید اور سختی اور یہ سب کہاں ہے؟ اچھا جہاں نہیں ہے، یہ جہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ایک زبردست وہ ہے نا مسٹر گوگل، اس سے جا کر پوچھے کہ جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں کا حال کیا ہے۔ سب سے زیادہ کواری مائیں اس معاشرے میں بنتی ہیں جس سے پردے کا فقدان ہوتا ہے، پردہ نہیں ہوتا۔ آپ کو زیادہ بچے کوڑے کے ڈھیر پر وہاں ملیں گے جہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، جہاں پر لڑکے اس بے پردگی کی وجہ سے الٹے سیدھے چکر میں پڑ کر ماں باپ مانتے نہیں تو خودکشیاں کرتے ہیں، بیٹیاں خودکشیاں کرتی ہیں، لڑکیوں کی الٹی سیدھی تصاویر بنتی ہیں، انٹرنیٹ پر ان کی تصاویر ڈالنے کی دھمکی دے کر ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، ان سے ڈرگس کے کام کروائے جاتے ہیں، ان سے جسم فروشی کے کام کروائے جاتے ہیں۔ لڑکیاں تنگ آ کر اپنے ماں باپ سے سر چھپا کر آخر کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ یہ ساری کے سارے انعام، یہ سارے کے اس کو انعام سزان کہہ رہا ہوں، اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تنزن کہہ رہا ہوں، یہ انعام بے پردگی کے انعامات ہیں۔ جہاں پردہ ہوگا وہاں آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی، جہاں حیا ہوگی وہاں یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی، جہاں عورت مردوں سے دور رہے گی، اجنبی مردوں سے، وہاں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہاں تو مرد لے کے جاتا ہے اپنی بیوی کو کسی گھر، ہمارے تو باہر کے پردیسی لوگ ہیں نا، تو دوست کی دعوت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے تو سارے چلے جاتے ہیں، فرینڈ شپ ہوتی ہے تو یہ سارا ہمارا دوستی ہو جاتی ہے، لے جاتا ہے اور ملاقاتیں کراتے ہیں، یہ ملیے یہ میری بیوی ہے، بھابھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ بے غیرت آدمی سن رہا ہے، کوئی نئی بات کی ہے؟ بھائی جان آپ بھی تو بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہو، آدمی بھی سن رہا ہے، میں تو گیا نا ہاتھ سے، کیا ہوگا میرا؟ عجیب حال ہے بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کون ہم نے دین نہیں پڑھا، یہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیاوی فائدے پردے کے، با حیا اور پردہ دار کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ با پردہ اگر عورت آگے سے گزرتی ہے مرد کی نگاہ نیچے چلی جاتی ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے۔ پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برائی کے راستے سے روکتا ہے۔ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ اسلامی بھائیوں کو بتاؤں، یہ پردہ وہی عورت کرتی جو نیک ہوتی ہے۔ پردہ کون سی عورت کرتی ہے؟ یار آپ مجھے بتاؤ، عورت نیک ہے، اتنا اس حالت اس معاشرے میں پردہ کرے گی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، کرے گی، وہ اللہ سے ڈرنے والی عورت ہے۔ یہ عورت اللہ سے ڈرتی ہے کہ مجھے کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ لے، اتنا اپنے رب سے ڈرتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور شوہر کی حق تلفی کیسے کرے گی؟ شوہر کے پیچھے اپنے گھر میں ایسے مرد کو کیسے آنے دے گی جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے؟ وہ ایسے فون پہ کیسے بات کرے گی جس کا بات کرنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے؟ وہ اپنے موبائل میں ایسے کانٹیکٹ کیسے رکھے گی جس کا کانٹیکٹ رکھنا اس کے شوہر کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے؟ وہ کیسے کرے گی اگر یہ با پردہ ہے؟ با پردہ عورت نیک ہوتی ہے، جنرل طور پر بات کی جائے وہ بھی اس معاشرے میں ایک با پردہ عورت نیک ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے سے بھائیو، یہ نیک عورت آپ کو کیسے تکلیف دے گی؟ یہاں تو مردوں کو پرابلم، بہت بڑا پرابلم ہے، مرد کو یہ پرابلم ہے کہ عورت بدتمیز ہے،
جب دیکھو ڈانٹتی ہے، جب دیکھو جھاڑتی ہے، جب دیکھو ٹوکتی ہے، سارا بیگ میرا کھا گئی، جیب کھا گئی، سب کھا گئی. عجیب ہے، فضول خرچی کرتی ہے. روز دیکھو نئی فیشن، روز دیکھو نیا لباس، روز دیکھو نئی اس کو دعوتیں لگی ہوئی ہے، اس کے بیچی کے کپڑے لا لا کے میں تھک گیا. اس کو بال بنانے میں اتنا خرچہ چاہیے کہ میرے سر کے بال اتر گئے. عورت کو شکایت مردوں سے، بد اخلاق ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، غیر عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے، گھر میں ٹائم نہیں دیتا، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، آؤ تو انٹرنیٹ پر لگا رہتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندے گندے پروگرام دیکھتا ہے، بعد 10 گرل فرینڈیں بنا کر رکھی ہیں. اگر شوہر نے، اگر مرد نے نیک عورت سے، باپردہ عورت سے شادی کی ہوتی اور عورت نے متقی نیک با اخلاق مرد سے شادی کی ہوتی تو بتاؤ آج ان کو یہ دین دیکھنا پڑتا؟ نہیں. آپ مانے میری بات. اب یہ کم از کم میرے وہ نوجوان تو مانے، سمجھ جائیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. کنڈیشن ہو جائے نا میں باپردہ عورت سے شادی کروں گا، نمازی عورت سے شادی کروں گا، نیک عورت سے شادی کروں گا. کیوں نہیں ملیں گی یار؟ ملتی ہیں، اللہ کا شکر ہے آج بھی ہیں. دعوت اسلامی بھی ہے، کئی عاشقان رسول کے گھر میں آپ کو باپردہ بچیاں ملیں گی جو اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، رابطہ نہیں کرتی. ورنہ باپ کو ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کب بچی کی فائل کھل جائے گی. ڈرتا ہے باپ، بار بار چپ چپ کے گھر میں جا کے دیکھتا ہے بیٹی کس سے بات کر رہی ہے. کیوں ہے آخر یہ کیفیت ہماری؟ یار اتنا ڈر ڈر کے ہم لوگ جی رہے. یہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں اور دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. بازی اب بھی ہمارے ہاتھ میں. گھر میں نیکیوں بھرا ماحول لائیں، سنتوں بھرا ماحول لائیں، نمازوں کا ماحول لائیں، تلاوت کا ماحول لائیں. کم از کم مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اپنے گھر سے، اپنے گھر کے ٹی وی سے مہربانی کر کے یہ گناہوں بھرے چینل اور پروگرام بند کر دیں. آپ 1000 کوشش کریں مگر یہ ٹی وی گھر کا ماحول اچھا نہیں ہونے دے گا. وائی فائی لگایا ہوا ہے، میری تو فیور ہی نہیں ہے وائی فائی کی. میں تو عورت کے موبائل اور انٹرنیٹ کی میں ذاتی طور پر فیور میں نہیں ہوں. یہ بولے گی کہ نہیں ایسا کیا ہے. میری اسلامی بہنوں کتابیں پڑھو، پتہ چلے گا کہ عورت کے تعلق سے آپ کا اور میرا دین کیا سمجھاتا ہے. ماں باپ کو کیا تاکیدیں کی گئی ہیں بیٹیوں کے تعلق سے. بیٹیاں شیشیاں لکھی گئی ہیں، شیشے کانچ کی شیشیاں ہوتی ہیں، فوراً سے ٹوٹ جاتی ہیں. عورت کو باقاعدہ ماچس کی جیسے ہے نا وہ ڈبیا، اس میں ماچس کو فوراً پھک سے آگ لگ جاتی ہے اور جل کے راکھ ہو جاتی ہے. عورت کو سب سے زیادہ اپنی عصمت کی فکر نہیں ہوتی، سب سے زیادہ. یعنی عورت ہی تو ہے جو اس عزت کو بچانے کے لیے جان دیتی ہے. عورت ہی تو ہے کہ جب اس کی عزت پر اٹیک ہوتا ہے تب یہ اپنی جان دے دیتی ہے. عزت نہیں دیتی، جان دے دیتی ہے یا نہیں؟ اس عزت کی حفاظت تمہارا اسلام تمہاری کر رہا ہے اور اس کے لیے ماں باپ سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے ان کی کہ اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر انشاءاللہ سنتوں کا گہوارہ ہوگا. آج اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کریں، میاں بیوی نیت کریں، انشاءاللہ آپ نیت کر کے. یہ اس وقت مارا ماری نہیں آگے ہے. آج کا بیان نہیں سنا تھا تُو نے؟ خبردار آج کے بعد بے پردگی کی تو چل 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 ابھی بہت آیا ہے. وہ بھی اس کے بھی کون سے اخلاق اچھے ہیں. چل داڑھی رکھ پہلے، فجر میں تو اٹھتا نہیں ہے. یہ ماحول بنے گا گھر کا تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی انہی موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی اور محمد کی نگہبانی. نرمی پیار سے، خلوص کے ساتھ دعا کر کے، تہجد پڑھ کر، گھر میں مدنی چینل چلا کر، درس و بیان کر کے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. اور آپ بولو میں بھی الحمدللہ نیک بننے. وہ کہے گی خود تو نیک بننے کا میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے، میں بھی پوری داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ، مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کروں گا. اللہ توفیق دے گا میں بھی امامہ شریف سجاؤں گا، میں بھی زلفیں سجاؤں گا، میں بھی نمازی بنوں گا، میں اپنی اولاد کو بناؤں گا. آپ میرا ساتھ دو. ورنہ یہ بوڑھے بیچارے ماں باپ کسی کمرے میں پڑے ہوتے، اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی. اولاد نیک ہوگی کہ وہ کہ پوسٹ آئی تھی نا، بڑی مشہور پوسٹ تھی، کئی دفعہ میرے بیان کی ہے کہ جب بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں، اور بیٹا جب عالم بن جاتا ہے تو ماں باپ سے ڈرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، ڈاکٹر ناراض ہے ہم کا ماں باپ کے نہیں. اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، تمیز والے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. بھائی جنرل بات کی جا رہی ہے، سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو یہ اگر ماحول بنے گا تو انشاءاللہ بیٹیاں بھی ماں باپ کی اطاعت فرما بردار بنیں گی.
ورنہ بیٹیوں کو اتنا آزاد رکھیں گے تو کچھ نہیں ہو. میں اپنی اسلامی بہنوں بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں, یہ میری بیٹیوں کو. آپ کہو گے یار ہماری تو سنتی نہیں ہے, تم بول دو. میں بولتا ہوں میری اسلامی بہنوں, میری بیٹیوں کی عمر کی ہو آپ. میں ابھی دادا نانا ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اب میری بیٹیوں کی عمر کی ہو. میری بچیوں, حیا اختیار کرو, شرم و حیا کے ساتھ رہو, بے پردہ مت رہو. آپ کی رول ماڈل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی ماڈل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی ماڈل صحابیات ہیں, صالحات ہیں. غوث پاک کی امی آپ کی ماڈل ہے. آپ ان کو پڑھیں. یہ آج کی بے پردگی نہیں ہے. لڑکیاں بیٹیاں تباہ ہو رہی ہیں, ضائع ہو رہی ہیں, ماں باپ تنگ ہیں. آپ کو کیسے اپنے رب کی رضا ملے گی؟ رک جاؤ, اسٹاپ. اپنے موبائل سے تمام اجنبی مردوں کے کانٹیکٹ ختم کر دیں, با پردہ ہو جائیں. لوگ کیا کہیں گے یہ نہ سوچیں, اللہ راضی ہونا چاہیے. ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, یورپ کے ایک ملک میں ایک سٹور پر ایک لڑکی کچھ خریدنے گئی, پورے برقعے میں تھی, پردے میں تھی. جیسے ہی اسے خرید کر کاؤنٹر پہ جا کر پیمنٹ, تو کاؤنٹر پہ بھی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. وہ لڑکی بے پردہ تھی, بڑے عجیب وغیرہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اچھا, وہ جو لڑکی تھی اس کے یہاں نیم پلیٹ تھی, وہ مسلمان لڑکی تھی. اور وہ جب اسے پیمنٹ لے رہی تھی تو پیمنٹ لیتے لیتے اس لڑکی نے کہا کہ ایسے ہی تم پردہ کرتی ہو نا, تمہاری وجہ سے ہی ہماری ساری مشکل پیدا ہوئی ہے. یہ برقع پہن کر, یہ نقاب پہن کر, یہ حجاب لگا کر کیا ہمارے لیے جینا مشکل کر دیا ہے. وہ بھراس نکالی اس کے اوپر, وہ بھراس نکالی. اتنے اس عورت نے اپنا کپڑا اٹھایا. وہ انگریز تھی اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے مسلمان ہوئی تھی. کہا تو مجھے کیا سمجھاتی ہے, پردے کے احکام اور پردے کی باتیں اسلام کی پڑھ کر تو میں مسلمان ہوئی ہوں. اسی ناک کاٹی اس کی, دونوں سے یوں ناک کاٹی. وہ ناک بھی کس کی کٹے نہ ہوئے تو سری ہوئے بھی تو صحیح ناک. یہاں تو ناک ہی نہیں ہے, کٹتی بھی نہیں ہے. مصیبت تو یہ ہو گئی ہے. تو نیک عورت ہو تو میں اپنی اسلامی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, بچیوں سے یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کریں, گھر کے کام کاج کی طرف دھیان دیں. آپ کو شادی کرنی ہے میری بچیوں, آپ کو شادی کرنی ہے, گھر چلانا ہے. اس وقت ڈائیورس کتنی بڑھ گئی پتہ ہے نا؟ آپ کے یہاں بھی بہت, طلاق کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. یہ ایون یو کے میں بڑھ رہا ہے, دنیا میں بڑھ رہا ہے, آپ کے یہاں بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ریزنز ہیں, ڈاکیومنٹ بھی ریزن ہے, یہ بھی ریزن ہے, فارنر بھی ریزن ہے, واٹ ایور. بٹ اگر اسلامی بہن پراپرلی نیکی کے ساتھ اچھے انداز سے اپنی گھر گرستی سنبھالے نا, انشاءاللہ اس کا گھر بچا رہے گا. اس کے شوہر کو اللہ پاک ہدایت دے دے گا. میں نے پڑھی یہ باتیں, ریئلی میں نے پڑھی. شرابی, جواری, نشئی شوہروں کو عورت کی اخلاق اور اس کی دعا نے نیک بنا دیا, مبلغ بنا دیا, دنیا میں تبلیغ کرنے والا بنا دیا, نیکی کی دعوت دینے والا بنا دیا, داڑھی والا بنا دیا. ایک عورت کی نیکی, اس کی دعا اور اس کی پرہیزگاری ہے. اسی طرح اگر خدا نہ کرتا عورت بے پردہ ہے, عورت گناہگار ہے, عورت بے نمازی ہے, تو میں اسلامی بھائی سے کہتا ہوں آپ کو تو موقع ملا, گھر کا فرد ہے, انفرادی کوشش کر کے, دعا کر کے, نرمی کر کے, نیکی کی دعوت دے کر اس کو نیک بناؤ نا. لڑتے کیوں آپس میں؟ یہ میاں بیوی لڑتے کیوں؟ میرے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بھائی نکاح پہ تھوڑی لکھا تھا نکاح نامے پر کہ ویکلی ایک تو فائٹ ہوگی. کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے کیا لڑنے کا کہ ایک آدھ فائٹ تو مہینے میں ہوگی, ادروائز تو بہت مشکل ہے, اور روز ہفتے میں ایک آدھ برتن توڑنا پڑے گا. یہ کیا لکھا کانٹریکٹ؟ نکاح نامے پر سائن وائن کیے, معاذ اللہ چوٹ کر رکھو, کانٹریکٹ سائن کیا لڑنے کا. کوئی شادی لڑنے کے لیے تھوڑی کرتا بندہ یار. محبت سے رہو, پیار سے رہو, اعتماد کرو, اور اگنور کرنے سے ہوگا, نظر انداز کرنے سے ہوگا. گھر یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے سے نہیں ہوگا. ایک بیوی نے کھانا پکایا, نمک کم تھا, شوہر نے کھایا, نمک کم تھا, غصہ تو بہت آیا. کہ چھوڑو یار, میں بھی تو غلطیاں کرتا رہتا ہوں. اگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ تیرے سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے فرمایا تو نے میری بندی پر رحم کیا, ہم تجھ پر رحم کرتے ہیں, اور مجھے جنت عطا کر دی. کرو نا یار, نرمی کرو, شفقت دو, اولاد پر شفقت دو. لڑائی جھگڑا تھوڑی, کوئی لڑائی کرنے کے لیے شادیاں کی ہے کیا؟ اب ایک دوسرے کی برائیاں کرے گی. جب یہ جیسے ہی آفس میں چلا جائے گا فون کرے گی, ہاں کیا ہوا, ارے اب گیا.
کیا ہوا یار پتہ نہیں کس کے پلے بن گئی ہوں. وہ برائیاں کرے گی اپنے شوہر کی, اور وہ بھی آفس میں جائے گا تو منہ اتنا ہوگا بیچارے کا تربوز جیسا. اس کو آگے کیا ہوا آج ناشتہ بھی نہیں ملا ہے, پتہ نہیں کیسی گلے پڑ گئی ہے. دور کیوں ایک دوسرے کی باتیں باہر کرتے ہو یار, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بھائی میاں بیوی ہو, خدا کا واسطہ دے تو پردہ رکھو. کمرے کے میں تو بتاؤ کمرے کے اندر کی باتیں ایک دوسرے کی باہر نکالتے یار, یہ مرد اور عورت تمہاری حیا کہاں چلی گئی ہے؟ کوئی حیا, میں نے کہا نا ہماری حیا کو نظر کھا گئی ہے. موڈیسٹی ہمارا لحاظ ہے, ہم ایک لحاظ والے لوگ ہیں, ہم ادب والے لوگ ہیں. ہم یہ بے ادب بے شرم لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے آگے نہیں چلتے. بزرگ آ جائے تو کھڑے ہوتے ہیں. ہم امام صاحب کے آگے سگریٹ بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو امام کو دیکھ کے سگریٹ پھینک دیتا ہے. آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہمارے نوجوانوں میں اتنا لحاظ اور ادب ہے, اس کو مرنے نہ دیں. ابھی چراغ میں تھوڑا سا تیل باقی ہے, دیا جلا دو روشنی ہو جائے گی, اس سے پہلے کہ یہ تیل بھی ختم ہو جائے. تو نہ ایک دوسرے کی باتیں باہر کرے. میرا حیا پر ہی بیان ہے آج. اپنی حیا کو سمجھے. مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, بس یہ فرق ہے, اس کو قائم رہنے دے. اور ان کے دونوں کے رائٹس ہیں, دونوں کے حقوق ہیں, ادا کرے. رائٹس آف مین, رائٹس آف ویمن, رائٹس آف ہسبینڈ, رائٹس آف وائف, رائٹس آف چلڈرن, then rights of son, then rights of daughter, then rights of sister, then rights of neighbor. اسلام رائٹس کی اتنی تفصیل بیان کرتا ہے. پڑھے تو صحیح اسلام کو. صرف ہیومن رائٹس پر اسلام بات نہیں کرتا, ہیومن رائٹس پر تو بات کرتا ہے, مگر اس میں بھی کیٹیگرائز کرتا ہے. ہمارا دین, ہمارا اسلام سب کے رائٹس بیان کرتا ہے. اسلام اس کے حق دے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھے. اگر سمندر اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تباہی لاتا ہے. حیا, موڈیسٹی, اپنے گھر کی باتیں آج یہ طے کر کے جائیں. نہ ماں باپ کی باتیں باہر کرنی اولاد کو, نہ اولاد نے, نہ ماں باپ نے اولاد کی باتیں باہر کرنی ہے. بالکل خاموش رہے, نہیں بات کرے. میری ماں نے, میرے پیارے اسلام بھائیوں, ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا تھا. اتنے بڑی عمر کے نہیں تھے, تو لڑکے کے دوست ہوتے ہیں, دوست تو دوست ابھی عجیب غریب دوست ہوتے ہیں. دوست کہنے لگا کیا بات ہے, سنا آج کہ تیری بیوی سے بنتی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا ایسے. کہا کہ میں غیر مردوں کے آگے اپنی بیوی کی باتیں نہیں کرتا. مزہ آیا نا. تھوڑے عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. پھر ملا وہ دوست, اب تو بتا دے, اب تو تیری بیوی نہیں رہی. کہتا ہے غیر عورتوں کی باتیں میں مردوں کے ساتھ نہیں کرتا. ہے ایسی حیا, ہے ایسی غیرت, لاؤ نا یار. معاشرے کو ضرورت ہے اس حیا, اس غیرت کی. یہاں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے, اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے, تو لڑکی والے لڑکے کے جنازہ نکال دیتے. یہ ایک نمبر کا بھوت جندات خاندان تھا, پتہ نہیں کہاں سے پلے پڑ گیا, اور وہ چریل کی گئی, جان چھوٹی ہماری. ارے خدا کا خوف کرو بھائی. نہیں اتفاق ہوا, نہیں بنی, محبت قائم نہیں ہو سکی, رشتہ قائم نہیں سکا, تو یار ایک دوسرے کی برائیاں کر کے کیوں ایک اپنے لیے بھی جہنم کی آگے اکٹھی کرنا. لڑکی کو آگے شادی کرنے دو, لڑکا آگے اپنا گھر چلائے گا. تمہاری اولادیں بھی اگر ہو گئی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ کون سا معاشرہ کریٹ کر رہے ہیں, کون سی سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں. یقین مانے میرے کو اتنی باتیں یاد آ رہی ہے, میرا تو بیان کا ٹائم بھی پتہ نہیں ختم ہو گیا, کیا ہو گیا, کتنا آگے نکل گیا بیان کا ٹائم. مجھے بیان بھی کلوز کرنا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں زبان کی حفاظت کریں, نہ ایک دوسرے کی باتیں بیان کریں. خدا را بچوں کے سامنے تو لڑائی نہ کریں, نہیں بنتی کمرے میں جائیں, دوسرے کو کہہ لیں. اسی طرح اگر بچوں میں غلطی ہوئی ہے تو سب کے بیچ میں بچوں کو نہ ڈانٹیں, بچوں کو نہ جاڑیں. جس کی غلطی ہے اس کو الگ سے لے جا کر سمجھائیں اور نرمی سے سمجھائیں. ابھی بھی جو آپ کو پرابلم ہے نا آپ کے بچوں کا, یقین مانے سختی سے بچے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. بہت معاشرہ خراب ہے. نرمی کریں, پیار دیں, محبت دیں, کمپنی دیں, ساتھ لے کے جائیں. تھوڑا سا اس کو یوں کریں, تو یہ ساتھ تیرے دوست ایسے, اس سے کچھ نہیں ہونا بیچارہ, یہ تنگ آ کر بھاگ جائے گا. یہ پھر اب آؤ گے کسی کے پاس دعا کرو میرا بچہ چلا گیا. مہربانی کریں, یہ سمجھیں. اور اسی طرح میں بڑے بزرگوں سے درخواست کروں, ہاتھ جوڑ کر, ناراض نہیں ہونا. میں ایک ملک میں تھا, پاکستان کے باہر کا ملک تھا. وہاں کچھ بڑے بزرگ جمع ہوئے تھے, 60 سال 65 سال 70 سال کے. ان کے ساتھ ایسے ملاقات دین جوئی کے لیے 10 15 20 منٹ بیٹھے. ایک چچا کو کیا ہوا پتہ نہیں, تو کھل گیا پورے کا پورا. نہ بہو کو چھوڑا, نہ بیٹے کو چھوڑا, نہ بیٹی کو چھوڑا, کسی کو نہ چھوڑا.
وہ سارے جتنے بھی کاکے دوست بیٹھے تھے سارے ہی مجھے دیکھ رہے جیسے منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, برائی دیکھو کتنی کر رہا ہے. باپ رے باپ, میں تو ہکا بکا رہے گا, میں نے کروں کیا, اتنا بڑا ٹرالر ہے, بریک لگاؤں گا تو کلٹی ہو جائے گا. یہ چپ چپ یہ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے اب نماز کا ٹائم ہوا, میں نے کہا نماز پڑھیں, ہاں چلو نماز پڑھتے. تو میں چچا کا بولا چچا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا, ان کو میں نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا. نماز کے لیے ہم گئے مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے. میں چچا کو بولا چچا جان جتنی باتیں آپ نے کی آپ کو حل چاہیے؟ ہاں بیٹا حل بتاؤ, حل بتاؤ یار تھکیا ہوں. میں کہا چچا چپ ہو جاؤ, 3 مہینے تک کچھ نہیں بولو. 3 مہینے تک کچھ نہیں بولو؟ میں کہا چچا 3 مہینے تک کچھ نہیں بولو, ماحول نہ بدل جائے تو مجھے کہنا. نہ مانا چچا بھیا, نہ مانا. اب اس کا کیا حل نکالے بھائی؟ 3 مہینے میں نے بھی زیادہ کہہ دیا, مجھے 3 دن ہی کہہ دینا چاہیے تھا. یہ مسجد ہے, آواز سے تو نہ ہنسے جو مسجد میں آواز, کیونکہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نہ بولیں بھائی, چپ ہو جائیں. ویسے ہی مطلب جوان ماں باپ کو نہیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, یہ بوڑھوں کو کہاں بیچارے سنبھالیں گے؟ پھر رولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ان لوگوں نے. میں اپنے تمام بڑے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر, گھر میں چپ رہیں. اچھی بات ہے حوصلہ افزائی کریں, برائی دیکھتے ہیں کچھ کہنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے تو کوئی بہت ہی اہم حکمت عملی لیں, وہ پیار ہو سمجھے, بولیں گے نا یہ نہیں مانتی بھائی. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ گھر میں بہو آ گئی نا کوئی وائرس والی, تو جو یہ ہمارے گھر کی محبت کا سافٹ ویئر کرپٹ کرتی ہے نا, اللہ کی پناہ, یہ اٹھا کر باہر پھینکوا دیتی ہے. ساری ایسی نہیں ہوتی, ساری ایسی نہیں ہوتی. مگر خدا میں یہ کہتا نیک عورت آئے گی تو انشاءاللہ اپنے ساس و سسر کی خدمت کرے گی اور اللہ سے ڈرے گی. بات ہے اللہ سے ڈرنا. تو اللہ پاک آپ کو مجھے اپنا سچا خوف عطا فرمائے. تو آج کے بعد گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی. اب بتائیں, میں نے چچا کو کہا تھا, وہ جو مجھے ملے, میں چچا کا جتنوں کے بیچ میں آپ نے باتیں کی کوئی تو جا کے بتائے گا آپ کی بہو بیٹی اور بیٹوں کو کہ تمہارا کر رہا تھا یہ پوسٹ مارٹم. تو میں بابا آپ کے گھر میں آپ کی عزت کیسی ہوگی یہ بتائے. اچھا ہم سمجھتے کہ ہم نے بات کی تھی سو میرا پکا دوست ہے, کسی کو نہیں بتایا کہ پکا تو دیتا کچا ہو جاتا. کہ جو بات آپ کے 2 ہونٹوں پہ نہ سمائی وہ کسی کے پیٹ میں کیسے سمائے گی؟ یہ باتیں باہر آتی ہیں. حضور میری بات کو سمجھیے آپ. یہ امام صاحب سے جا کر بھی لوگ اپنا حال دل کھلا کھول دیتے ہیں. امام صاحب آپ کو نہیں پتا میرا گھر میں کیا حال ہے. اب امام صاحب بھی کیا بتائیں؟ جو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ پاک کا کرم ہے, جو ہے وہ ہے, اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. گھر میں قرآن کی تلاوت لائیں, نمازیں لائیں, عبادت لائیں. میں گھر میں گیا تو اتنا بڑا جانور گھر میں پڑا ہوا تھا, مین انٹرنس پر. اتنا, میں نام نہیں لیتا, جانور کا پہچان ہو جائے گی. اتنا بڑا جانور گھر کی مین انٹرسٹ سے پڑا تھا. میں کہ گھر گیا, میں نے کہا خدا کے بندو, گیٹ پر ہی اتنا بڑا جاندار جانور بٹھایا ہوا ہے. فوٹو وہ ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے وہ اسٹیچو ٹائپ کا, وہ تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ گیٹ پر ہی لگایا ہوا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ منع ہے. کیا کر رہے ہو آپ؟ اس کو ہٹاؤ یار. تو گھر میں فوٹو لگائی ہوئی ہے میاں بیوی کی, شادی کی. وہ نہیں, وہ کیا میرڈ فوٹو ہوتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ دلہا دلہن کی فوٹو ہوتی ہے, لگائی ہوئی ہے. بہت پیار آ گیا تھا. اور ابھی لڑ بھی رہے ہیں, فوٹو وہی کے وہی ہے. کسی نے غصہ آئے گا اسی فوٹو کا کان توڑیں گے یہ. اچھا فوٹو ناجائز, جب فوٹو لگی ہے گھر میں, رحمت کا فرشتہ کدھر سے آئے گا؟ آپ تو انڈے پہ بھی لڑائی ہوگی, روٹی پہ بھی لڑائی ہوگی, سب لڑائیاں ہوں گی. ہٹائے نا یہ تصویر. یہ ہماری اماں جان کی تصویر ہے. اماں جان خاص کر چلی گئی تو میں فرصت دی تھی اماں جان کو دیکھنے کی. آج بیچاری کے جانے کے بعد فوٹو لگائی ہے, ناجائز ہے. ابا جان, بڑے بڑے ابا جان نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھی. ابا جان بیچارہ قربانی دیتے دیتے خود بھی قربان ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. انتظار کرتے رہے کہ بیٹا آئے گا, پوچھے گا کہاں سے رہے, دوائی تک تم نے نہیں پلائی. آج ابا جان کے جانے کے بعد تم نے تصویر لگائی ہے. بھائی یہ تصویر ناجائز ہے. تو میری جتنی بھی ناظرین ہیں, ویورز ہیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, اگر آج آپ کے گھر میں کوئی جاندار کی تصویر ہے, یہ ڈولفن وولفن لگا کر رکھی ہوئی ہے گھر میں, اور جو دیوار پہ اتنا بڑا شیر چیتا بنایا ہوا ہے, کچھ نہیں تو ہاتھی کھڑا کر دیا دیوار پر فوٹو موٹو کے ساتھ, انسان سنبھالے نہیں جا رہے, تم جانور کی تصویریں لگا کر بیٹھے ہو. یہ جاندار کی تصویریں, رحمت کے فرشتے میرے پیارے سمجھو گھر میں نہیں آتے. تو شب صفائی منائیں. اور جو گھر میں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں,
مہربانی کریں یہ جتنے شو پیس کے نام پر، ڈیکوریشن پیس کے نام پر یہ جاندار کی، یہ مچھلیاں، یہ کتے بلی پتہ نہیں کیا کیا لگائی ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے تمام چیزوں پہ منع کیا ہے۔ ان چیزوں کو ہٹائیں، نکالے گھر سے، یہ گھر میں ہمارے ہونے نہیں چاہیے۔ وہ نکال کے دراز میں نہیں ڈال دینا، کوئی اٹھا کے پھر رکھ دے گا، صبح وہ آئے گی نا کام والی، بولے کہ لگتا ہے کہ وہ رات کو ادھر رہ گیا تھا، پھر اٹھا کر رکھ دے گی، پھر صبح دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ نکالے گھر سے۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میری بات سمجھیں آپ کو چند دنوں کے اندر اندر اپنے گھر میں برکت نہ نظر آئے تو مجھے کہیے گا۔ جب بھی گھر میں جائیں، گھر میں جاتے گھر والوں کو کہیں السلام علیکم۔ کیا کہیں گے؟ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، مہربانی کریں، سلام کریں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوبصورت دیا ہے یہ کلام، السلام علیکم۔ 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ گھر میں جائیں، گھر والوں کو کیا کریں گے؟ سلام۔ کیا کریں گے؟ سلام۔ اور گھر والے کیا جواب بھی دیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کا جواب ہے ٹھیک ہے ہی نہیں، جواب ہے وعلیکم السلام۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو رسول پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم ایھا النبی، کہ آپ کی روح مبارک مومنین کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد پڑھ لیں سورہ اخلاص۔ کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو ایسے دن بدلیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین علی احسانی، میری عادت ہے، میری عادت ہے، یہاں تک کہ کسی اور کے گھر میں جاتا ہوں وہاں بھی میرے وہ یہ یاد آ جاتا ہے کہ پڑھ لو، عادت ہو گئی ہے۔ دن بدل جائیں گے آپ کے، اللہ نے چاہا تو۔ یہ جو تنگ دستی پریشانی ہے نا، بسم اللہ شریف پڑھ کے داخل ہوں، شیطان باہر رہ جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے جائیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، میوزک سے، ان تمام چیزوں سے بچائیں، حرام روزی سے اپنے گھر کو بچائیں۔ اللہ نے چاہا میرے پیارے سے بھائیو، گھر سنتوں کا گہوارہ، محبتوں کا گہوارہ، پیار اور محبت رہے گی۔ اور خدا نہ کرتا کچھ 19-20 گھر میں ہو جائے تو گھر کی بات گھر میں رکھے، اور اسلامی بہنیں اپنے آپ کو با پردہ کر لیں۔ بے پردگی سے بالکل اب آپ نے اپنے آپ کو چھٹی دے دینی ہے کہ بے پردگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بے پردگی سے بالکل آپ دور ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے پردگی سے بچیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ میرے پاس اور بھی واقعات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بیان کا بھی وقت کافی ہوا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، بہترین کتاب مقتوۃ المدینہ کے امیر سنت عطا فرمائیے۔ بہت سارے کنفیوژن پردے کے تعلق سے ہوتی ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بالکل ایکول، اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کتاب لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ اپنے ہماری ویب سائٹ سے dawatestlami.net پر جائیں، لائبریری میں جائیں، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ انگلش میں بھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آپ آن لائن ایڈمیشن لے لیں، آپ بھی لیں، گھر کی عورتیں بھی لیں، بچے بھی لیں، قرآن پڑھیں، علم دین حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خوب سنتوں بھرا ماحول بنے گا۔ خود بھی اجتماع میں آئیں، اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جائیں، اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں آئیں، یہ چینجز لائیں، انشاءاللہ چینجز آ جائے گی۔ اللہ پاک ہماری حیا موڈسٹی کو سلامت رکھے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حالات، واقعات، باتیں جو ہماری حیا، ہماری موڈسٹی کو برباد کرتی ہیں، اس کو سمجھیے اور اس سے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ دعوت اسلام